بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائی اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت پر جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے موت اور قبر کی حقیقت۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کی زندگی کے 4 بڑے مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کی تنگی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے دنیا کی زندگی اور ہمارے اعمال کی کمائی کرنے کا وقت، پھر تیسرا مرحلہ ہے قبر اور عالم برزخ، اور یہ آخرت کی پہلی منزل۔ اس کے بعد ہے چوتھا مرحلہ، اور وہ ہے ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی یہاں نجات پا گیا تو آگے سب آسان ہے، اور اگر کوئی یہاں پہ ناکام ہو گیا تو آگے سب خراب ہے۔ قبر ہر میت کو دبوچتی ہے۔ اگر کوئی نجات پاتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی ہوتے جن کو بھی قبر نے دبوچا تھا۔ 2 فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں اور آ کر میت سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ مضبوطی سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کافر اور منافق جواب نہیں دے پاتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ 2 قبریں عذاب میں مبتلا ہیں، ایک پیشاب سے نہیں بچتا جبکہ دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ عذاب قبر کی مختلف شکلیں۔ پہلی شکل لوہے کے ہتھوڑے کے ذریعے عذاب کا دیا جانا۔ اسی طریقے سے دوسری شکل عذاب قبر کی کہ قبر کا تنگ ہو جانا۔ اسی طریقے سے تیسری جو عذاب قبر کی شکل ہے وہ ہے جہنم کی آگ کا بستر بنا دیا جائے، اور چوتھی شکل وہ لوہے کی سیخ سے مارا جانا۔ اور یہ سب تفصیلات حقیقتیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ قبر میں صرف نیک اعمال ساتھ رہیں گے، نماز، تلاوت، صدقہ اور نیکیاں ہی ہمارا اصل سرمایہ ہیں، اور عذاب قبر سے نجات دلانے والے چند اعمال: پیشاب سے بچنا، چغلی اور غیبت چھوڑ دینا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا۔ جیسے یہ دعا کرنا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
بھائی اور بہنوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔